مطلوب ہے حسن عمل مقصود حسن خاتمہ. ہم طالبات علم دی ہم طالبات فاطمہ ہم طالبات فاطمہ. اب ہم اجلاس کے آخری کڑی میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے لیے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے استاذ الاساتذہ فضیلۃ الشیخ عبدالباسط صاحب جامعی ریاضی حفظہ اللہ سابق ناظم جامع محمدیہ عربیہ رائے سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ صدارتی خطاب سے سامعین و سامعات کو مستفید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. محترم شاہنشین، معزز صاحبان اور ہمارے صدر جامعہ کے بھی صدر، اس مدرسے کے بھی صدر نذر اللہ خان صاحب اور جناب یونس صاحب اور دیگر علماء اکرام، مختصر وقت میں اپنی صدارتی تقریر ختم کروں گا. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اطمینان سے سنیں اور بیٹھنے والے بھی جو ہے وہ بھی سکونت کے ساتھ بیٹھیں کہ ان کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. سب سے پہلے 1946 میں جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ، جو جنوب کا ایک مشہور ادارہ ہے، اس کے ناظم ہوئے مولانا سید عباس صاحب حامی بن مولانا سید اسماعیل صاحب سلفی، بانی جامعہ محمدیہ عربیہ. مولانا سید عباس صاحب کے نظامت میں 1961 میں جامعہ سے فارغ ہوا. اس کے بعد 1974 میں مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی وہ جامعہ سے فارغ ہوئے. اب تک آپ لوگوں نے اس سایہ دار پھلدار درخت سے بہت سے پھلوں کو حاصل کیا. میوے آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، لیکن اس درخت کی جڑوں کو بھی تو تھوڑا جان لیجیے. مختصر، میں زیادہ نہیں بولوں گا. مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی 1974 میں جامعہ سے فارغ ہوئے. 1976 میں مولانا سید عباس صاحب عمری حامی کا انتقال ہو گیا. اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس. مولانا سید اسماعیل صاحب فریش تھے. انہوں نے 74 میں یا 79 میں جامعہ کی کمیٹی بنائی. پہلے صدر ہوئے جناب حاجی عبدالجبار خان صاحب ایرنی، ہمارے مولانا جناب نذر اللہ خان صاحب ایرنی کے والد. ان کے انتقال کے بعد حاجی سید عبدالحفیظ صاحب بلاری ہڈیاں والے بون ملز والے صدر ہوئے. وہ ذرا بیمار ہو گئے تو انہوں نے جناب نذر اللہ خان صاحب ایرنی کو جامعہ کا صدر بنایا. تو مولانا عبدالوہاب صاحب جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے یہاں جماعت کی 25 سال خدمت کیے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ رہے. اس کے بعد جمعیت العلماء کے امیر بنے. اس کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک کے امیر بنے.
اور کلیہ فاطمۃ الزہرا کے بانی بھی ہیں، صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور ادارے بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی ہیں جو جامعہ محمدیہ سے فارغ ہو کر آئے۔ جامعہ محمدیہ عربیہ ایک سلفی ادارہ ہے، اور الحمدللہ وہاں کے فارغین سلفیت کے اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اچھے اچھے مقررین ہیں، اچھے واعظین ہیں، اور اچھے بولنے والے بھی ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ پھر اب یہاں چونکہ اس مدرسے کی صدارت کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، یہ بنات الصالحات کا مدرسہ ہے جس میں لڑکیاں تعلیم پاتے ہیں۔ میں لڑکیوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ لڑکیوں نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا، اور ایک لڑکی نے اپنی تقریر میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ ایک چھوٹی سی غلطی، آپ لوگ نہیں جانتے مگر علماء جانتے ہیں۔ کتنی غلطی ہوئی؟ یہ نحوی غلطی ہے، اور قرآن اور حدیث کی بنیاد نحو اور صرف کے اوپر ہے۔ ایسے ہی یہ غلطی ہمارے جامعہ میں ابنائے قدیم کا اجلاس ہوا تو ایک بچے سے غلطی ہوئی، انما یخشی اللہ کا۔ یہ غلطیاں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ کے اساتذہ، میں بنات سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو مدرسوں میں پڑھنے والے لڑکے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اساتذہ تم کو پڑھا کر لائبریریوں کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے آپ اندر جا کے لائبریری کو پڑھ کر اپنا علم پڑھاؤ یا وہاں سے واپس آ جاؤ۔ دیکھیں مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی نے جو مدرسے میں پڑھا وہ کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا وہ نہیں۔ میں بھی جامعہ میں پڑھا، ہمارا بھی جو ہے شاگردی کا دور گزرا، ہم نے بھی کچھ پڑھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی پوری زندگی کبھی ایک لمحہ خاموشی اختیار نہیں کی۔ ہمیشہ ایک علمی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، فلسفہ اور منطقی کی کتابیں، اصولی کتابیں، فلسفہ، اصول قرآن تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ اور عقیدہ، یہ سب کتابیں پڑھتے رہے۔ اپنا علم جو ہے مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی نے جامعی کے بعد اپنی صلاحیتوں سے اپنا علم بڑھایا، اور بچوں کو بھی جو ہے علم سکھانے کا ادارہ، بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ تو یہ جو ہے علم کب آتا ہے؟ انسان کے دل میں شوق پیدا ہو، نئی نئی کتابیں پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، اور خوب محنت کرے تو علم آتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور باب العلم ہیں، یعنی علم کا دروازہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 5 چیزیں عنایت فرمایا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار دل عنایت فرمایا، چاہے اور مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کرنے والی زبان عنایت فرمایا، مرد ہو یا عورت۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو محنت اٹھانے والا، مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرمایا، ہمیشہ کام کرنے والا۔ چوتھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گاؤں کی روزی دیا۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی دیا، مرد صالحہ دیا۔ یہ 5 چیزیں جس کو مل جائیں بڑا خوش نصیب انسان۔ ہر آدمی اپنے حالات پر غور کرے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول،
میں جب گھر میں جاتا ہوں تو میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے، ویلکم بولتی ہے، اور مجھے بٹھاتی ہے، چائے پانی سے تواضع کرتی ہے، اس کے بعد کھانا پینا گھر میں رہتا ہے۔ اور جب میں گھر سے نکلتا ہوں، کہیں جانے کا سفر کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے دروازے تک آ کر چھوڑتی ہے، دروازے تک رخصت کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو روزی رزق کی فکر مت کرو، جو اللہ تعالی ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ دے گا، جاؤ کام کرو، محنت کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، اللہ جو دیتا ہے وہ ہماری قسمت کا ہے۔ اور اگر تم آخرت کی فکر کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آخرت کی فکر میں میں آپ کے معاون ہوں۔ پھر جب میں گھر سے واپس آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسی عورت کو آج ہے شہید کا ثواب ملے گا، ایک شہید فی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے اس کا آدھا ثواب ایسی عورت کو ملے گا۔ میں نے جو ابھی ایک دو آیتیں پڑھ کر سنا، اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا، پہلے ایک ضروری باتیں ہمارے خواتین کے تعلق سے بتاتا ہوں۔ خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا انہی سے چل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یہ شعر فارسی کے بہت سارے الفاظ پر مشتمل ہے، کون سمجھا کون نہیں سمجھا، مگر علامہ اقبال نے اس شعر میں عورت کا فلسفہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عورت جو ہے اس زندگی کی اصل ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، قرآن مجید میں غور کیا تو مجھے قرآن مجید میں 15 خواتین کا ذکر ملا۔ ایک اہم موضوع ہے، خواتین کے لیے بھی توجہ سے سننے کی درخواست ہے کہ میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو مجھے 15 خواتین کا ذکر ملا قرآن میں۔ اس میں سے 12 خواتین نیک ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، 3 خواتین بری ہیں وہ بھی ذکر ہے ان کا بھی قرآن مجید میں، نام کے ساتھ بھی ہے، اشارے سے بھی ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے 12 خواتین کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں خواتین، اور قرآن مجید میں جا کر یہ 12 خواتین کا ذکر قرآن مجید میں کیوں آیا، ان کے کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید میں یاد کیا۔ سب سے پہلے آئیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے ہم کو پیدا کیا اور اسی انسان سے وہ اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ٹھہرایا، وہ جنت کی نعمتیں کھاتے تھے لیکن اکیلے تھے، راتوں میں پریشانی تھی، سکون سے نیند نہیں آتی تھی۔ تو اس پریشانی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ایسی زندگی گزارتے گزارتے ایک رات گہری نیند سو گئے تو صبح کو کیا دیکھا کہ ان کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا کہ تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری ساتھی ہوں یا بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم سے مجھے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے جسم سے تمہارے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا، ہوا کو جسم کے کس حصے سے پیدا کیا؟ تفسیریں اٹھائیے، سارے مفسرین کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا۔ یہ بائیں ہاتھ جو کمزور ہوتا ہے، سیدھا ہاتھ جو طاقتور ہوتا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ اس ہاتھ سے پیدا نہیں کیا۔ اور سیدھے ہاتھ کو برکت کا ہاتھ کہتے ہیں، سیدھے ہر کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عورت کو اس ہاتھ سے پیدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ سے پیدا کیا جس سے چھوٹے کام لیے جاتے ہیں۔ تو کیا عورت چھوٹی ہے؟ نہیں ہے، اس کے کچھ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دانائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کے دل کے قریب سے پیدا کیا تاکہ اس عورت کو دل میں بٹھایا جائے۔ ادھر سے سیدھے طرف سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اگر عورت کو سیدھے طرف سے پیدا کرتا تو وہ دل سے دور ہوتی، پھر عورت اور میاں اور بیوی میں محبت نہ ہوتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بے حساب ہیں دنیا میں اللہ کو پہچاننے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کرتے ہیں، مجھے کسی نشانی کی ضرورت نہیں، میں صبح کو اٹھ کر سورج کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک سورج خود اللہ بتاتا ہے، وہ ایک اکیلا سورج مجھے بتاتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں سے کہ بائیں طرف سے پیدا، سیدھے طرف سے پیدا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، وہ تمہاری 1000 پریشانیوں کی ایک دوا ہے۔ انسان صبح کو دنیا کے کاروبار میں جا کر پریشان ہو کر شام میں آتا ہے، بیوی کے 2 بول کہ آپ اس مصیبت میں فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ 1000 غموں کا ایک علاج بیوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کمزور ہے اس کے اوپر رحم کرو، تم کو رحم کرنے کی صلاحیت میں دیتا ہوں، عورت پر رحم کرو، بچوں پر رحم کرو، اور ان کے کھانے پینے میں رحم کرو، ہر کام جو ہے نرمی سے کرو، رحم سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے عورت کو بائیں طرف سے پیدا، سیدھے طرف سے پیدا نہیں کیا۔ اگر سیدھے طرف سے پیدا کرتا میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، کیونکہ عورت دل سے دور ہوتی، اور اگر سیدھے طرف سے پیدا کرتا تو سیدھے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے، عورت شوہر کے اوپر سوار ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بڑی حکیم علیم، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، وہ بڑے علم و دانائی والا ہے۔ تو یہ حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ اب میں ہر ایک کی تعریف اگر کروں گا تو جو ہے بہت وقت ہو جائے گا، میرا صرف 5 منٹ ہے۔ 5 منٹ میں 12 عورتوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ کون عورتیں۔ سب سے پہلے حضرت حوا، ان کے بعد حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے سورہ زاریات میں۔ ان کے بعد حضرت ایوب کی صابرہ بیوی، جو ان کے مرض میں، ان کے بیماری میں، ان کے زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد تیسرا ہو، چوتھا ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بچہ پیدا ہوا، فرعون کے آدمیاں قتل کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دو، تو اس ماں نے بغیر خوف و خطر کے صندوق میں رکھ کے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم وہ بچے کو تمہارے پاس لائیں گے۔ وہ کیسا لایا تفسیر پڑھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مدین میں گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیوں سے ملاقات ہوئی، وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال ملازمت کیے اور ایک لڑکی سے شادی کر کے واپس ہوئے۔ تو اس سفر میں برکت یہ ہوئی کہ واپسی میں ان کو نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ لینے کے لیے گئے آگ لینے،
تو نبوت ملی. آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنایا. اچھا اب ان کے بعد آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ان کی پرورش کرنے والی مائی حضرت آسیہ. ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال اور مومنوں کے لیے پیش کی جا رہی کہ یہ کیسی استقامت والی عورت تھی کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جان کو قربان کر دیا. حضرت آسیہ کا ذکر آ گیا. پھر اس کے بعد آئیے بیت المقدس میں امرأۃ عمران نام کی ایک بیوی تھی، ایک عورت تھی بیوی. اس نے دعا کیا کہ اس کو بچے نہیں ہو رہے تھے، وہ ذرا اور اولاد کی فکر میں تھی. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا یا ایک کوا گھونسلے میں اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے. تو اس عورت نے سوچا کہ دیکھو یہ کیسی ماں کی محبت ہے اس پرندے میں، بچے کو دانہ، مجھے بھی اولاد ہو تو میں بھی خدمت کروں. تو اس عورت نے دعا کیا، اے اللہ تو مجھے اولاد دے، اگر تو اولاد دیا تو میری اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے ہوں خدمت کے لیے. تو اس عورت کو لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام عورت یہ مریم رکھا گیا. تو اس مریم کو ہی اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اس لڑکی کو ہی تم بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دو. تو مریم کو ان کے ایک خالو تھے، وہ زکریا مولا حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی خدمت میں دیا. زکریا علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس کے ایک کمرے میں رکھا. جب ان کی عمر 8-9 سال کی ہوئی تو ہمیشہ عبادت میں رہتی ہیں حضرت مریم. حضرت زکریا علیہ السلام بچی کے ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے تو ان کے پاس پھل دیکھتے بے موسم کے. موسم اب یہ موسم میں آم ان کے پاس ہے، سیتاپھل ان کے پاس ہے، یہ بے موسم کا پھل دیکھتے تو پوچھتے کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بازار میں تو نہیں، میں لا کر دینے والا، میں لا کر بھی نہیں دیا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم نے ھذا من عند اللہ، سادگی کے ساتھ چھوٹی بچی 10 سال کی بچی کہتی ہے کہ ھذا من عند اللہ، یہ پھل فروٹس اللہ کے پاس ہے. پھلوں یہ درختوں کے پھل نہیں ہیں، یہ جنت کے پھل ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دیتا ہے، میری 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، مجھے اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اولاد کو پکارتا ہوں. انہوں نے رات کو اٹھ کر اللہ اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا ہی دیا، بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے بعد آئیے اب ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں 4 عورتوں کا ذکر ہے. ایک عورت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز کو 7 آسمانوں پر سن لیا جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئی ہے. اس کا جو جواب ہے میں اس کا حکم انہیں، وہ جو شکایت ہے وہ شکایت کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس عورت کو بتا دیجیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت آئی میرے کمرے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ عورت رسول اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ اپنی شکایت پیش کر رہی تھی، میں نہیں سن رہی تھی، لیکن 7 آسمانوں والے خدا نے اس عورت کی آواز کو سن لیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اس نے زہار کیا، اس عورت سے کہا کہ تو میری ماں جیسی ہے. اس کی وجہ سے وہ جاہلیت میں طلاق ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا طلاق نہیں ہوتی، اس کا کفارہ ادا کرو. اس عورت کے بعد اب ایک آئی ہے، ایک عورت زینب بنت جحش، رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی. رسول اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اونچ نیچ کو ختم کر کے مساوات کا درس دینے کے لیے لوگوں کو اپنی خاندانی پھوپھی کی بیٹی کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ شادی کر دیا.
تو زینب بنت جہش بڑے خاندانی تھیں، قریش خاندان کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پھوپھی کی بیٹی، امیمہ کی بیٹی، عبد المطلب کی بیٹی، امیمہ کی بیٹی۔ اب یہ دونوں میں جو ہے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آخر حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ میرا بیٹا متمنا کی بیوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے سورہ احزاب میں حکم نازل فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوجناکا، اس عورت کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ اس عورت کو اپنی بیوی بنائیے۔ حضرت زینب بنت جہش بڑی عبادت گزار، بڑی شکر گزار، وہ اپنی امہات المومنین سے بولتے ارے تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کرایا، میرا نکاح آسمان پر اللہ تعالیٰ کرایا۔ وہ بولتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر اللہ تعالیٰ کرایا۔ اور زینب بنت جہش بڑی سخاوت والی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ہو گیا، ابھی ختم ہو رہا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جہش کے پاس 15,000 درہم دے کر بھیجے۔ حضرت زینب بنت جہش نے شام تک 15,000 درہم خیرات کر دیا غریبوں میں، ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن اجازت نہیں مل رہی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کا خلیفہ حضرت زینب بنت جہش کے دروازے پر 15 منٹ تک ان کے اندر سے اجازت کے واسطے انتظار کرتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب 20 منٹ تک کھڑے رہے۔ کیوں؟ ایک تو ام المومنین ہیں، دوسرے خاتون ہیں، اور ان کی ضرورت کیا ہے، ان کو پورا کرنا ہے۔ خیر حضرت زینب بنت جہش نے ان کو بلایا، ان سے بات کیا پردے میں، پوچھا کیوں آئے؟ کہا امی ام المومنین کل میں نے جو پیسہ دیا تھا وہ پیسہ جو ہے آپ نے خیرات کر دیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو کہا کہ ہاں ابھی ایک 10-15 درہم 1000 درہم دیتا ہوں، آپ اس کو خیرات کر دیجیے۔ حضرت زینب بنت جہش نے کہا اگر یہ پیسہ نہ آئے تو اچھا ہے، میرے پاس یہ پیسہ فتنہ ہے، اس پیسے سے آخرت برباد ہوتی ہے، دنیا سدھرتی ہے۔ پیسہ جو اللہ تعالیٰ خوشی سے جتنا دے اتنا لے، زیادہ کی حرص نہ کرے، مجھے حرص نہیں، آپ بھیجے تو وہ بھی خیرات کر دوں گی۔ یہ زینب بنت جہش جن کا نکاح آسمان پر ہو۔ اور اس کے بعد اور 2 عورتوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں بیٹھ کر شہد پیتے تھے، شہد پی کر بیویوں کے پاس جاتے۔ اور زینب بنت جہش ذرا مالدار تھی، خود اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی تھی اور شہد منگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیں۔ یہ ایک اعظم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہو گیا ابھی 2 منٹ کی بات رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم، تو حضرت زینب کے پاس شہد پیتی تھی، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو بولیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ ان دونوں نے وہی کہا، دوسری عورتوں سے بھی وہی کروایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو ناپسند کرتے تھے، آپ کو یہ بدبو ہے بلکہ حملہ ہوا تو قسم کھا لیا کہ شہد نہیں پوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایسا حلال کو حرام نہیں کرنا، جو حلال ہے حلال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 عورتوں میں سے ایک عورت سے کہا کہ میں اپنے آئندہ شاید نہیں پیتا زینب بنت جہش کے پاس، تم کسی کو نہیں بتانا۔ اس عورت نے دوسروں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی ڈانٹ پلائی۔ سورہ تحریم میں دیکھیے ان دونوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آخری 12ویں خاتون کون ہے؟ یہ ایک نہیں بلکہ ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفع، مال و دولت
اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا مکان یہ طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری پرورش کرنے کے لیے نہیں آیا، میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، جو اللہ مجھے دیتا ہے تم کو کھلاتا ہوں۔ تو عورتیں جو ہے ارادہ کیے کہ ہمارے کو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا کپڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آیات اختیار کی آیتیں دی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجکن، تم اپنے بیویوں سے کہو اگر تم ان تردن الحیات الدنیا، اگر تم کو دنیا کی چاہت ہے، فتعالینا، پس تم آؤ، امتعکن، میں تم کو جتنی دنیا دینا ہے دوں گا، لیکن میں اپنی زوجیت سے تم کو نکال دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جا کر اپنے عورتوں سے پوچھو کہ ان کو آخرت پسند ہے یا دنیا۔ اگر دنیا پسند ہے تو تمہاری زوجیت سے نکل جانا، دنیا لے لینا۔ اگر آخرت پسند ہے تو اب جو زندگی گزری ہے اس پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اے عائشہ، تم اس مسئلے میں اپنے والدین سے مشورہ کرو کہ تم کو دنیا ہونا یا آخرت ہونا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں کوئی مشورہ نہیں کرتی، میں تو اخترت الآخرت، میں آخرت چاہتی ہوں، چاہے مجھے کو کھانا ملے نہ ملے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا سلگتا نہیں تھا۔ پھر کیا کھاتی تھیں؟ روز صبح کو 2 کھجور پانی، شام کو 2 کھجور پانی پر زندگی۔ تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں سے پوچھنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے جو جواب دیا ہے کسی عورت کو نہ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں دنیا میں نرمی کے لیے آیا ہوں، رحم کے لیے آیا ہوں، ہر عورت کو کہوں گا کہ عائشہ نے آخرت کو پسند کیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو سب ازواج مطہرات نے آخرت کو پسند کر لیا۔ اب آخری بات کہ یہ جو ہے عربی زبان کی بنیاد نحو ہے اور صرف ہے۔ اکثر جو ہے علماء فارغ ہونے کے بعد نحو وغیرہ سے ذرا کچھ کمزوری رہنے سے اعراب میں کچھ غلطی کر دیتے ہیں۔ میں اب تمام ہمارے علماء سے اور تمام خواتین سے اور یہ 53 یا 54 جو لڑکیاں فارغ ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں 53 جمعہ رکھا ہے، جمعہ گنے تو 53 جمعہ آتے ہیں، تو 53 جمعہ اور ایک لڑکی ہے 53 کے اوپر، پورے سال کے اوپر ایک لڑکی اور زیادہ فارغ ہو گئی۔ اب ایک لڑکی فارغ ہوتی تو عید الفطر عید الاضحیٰ کو بھی ملا سکتے تھے۔ 55 عیدیں ہمارے مسلمانوں کے۔ تو غرض میں خواتین سے کہتا ہوں، جدید علماء سے کہتا ہوں، اپنے پاس جو ہے وہ ایک تحفۃ النحو بول کے کتاب ہے، اول ہے، دوم ہے، سوم ہے۔ تحفۃ الصرف ایک کتاب ہے، اول ہے، دوم ہے، سوم ہے۔ یہ 6 کتابیں اگر پڑھ لیں گے، ان میں اگر مہارت حاصل کر لیں گے تو اچھے عالمہ بن سکتے ہیں، اور اچھا عالم بھی بن سکتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے نڈر ہو کر اپنا بیان دے سکتا ہے، آیتیں پڑھ سکتا ہے، حدیثیں پڑھ سکتا ہے، اور زیادہ کچھ بولنے کی باتیں بہت ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ انہی باتوں کو میں اپنا اکتفا کرتا ہوں، امید کہ ان باتوں پر آپ سب عمل فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔